منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے آج سے کم و بیش 42 ایئرز پہلے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ آرگنائزیشن اپنی نوعیت کی پاکستان میں کام کرنے والی بہت ساری جماعتوں سے مختلف ہے، اور یہ یقیناً اس سے تو بہر صورت مختلف ہے جو ہم تصور میڈیا کے ذریعے سمجھتے یا دیکھتے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹنگ تحریک منہاج القرآن کے اس سارے کام کا احاطہ نہیں کرتی، نہ ہی کر سکتی ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی تحریک منہاج القرآن کو یا شیخ الاسلام کی ذات کو میڈیا کی نظر سے جانا یا میڈیا کے ذریعے جاننے کی کوشش کی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ وہ پوری طرح آگہی نہیں رکھتے۔ 1980 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر مذہبی جماعتیں بھی کام کر رہی تھیں، سیاسی جماعتیں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، مدارس بھی ایگزسٹ کرتے تھے، مشائخ، خانقاہیں، دربار بھی ایگزسٹ کرتے تھے، فلاحی تنظیمیں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں۔ وہ زمانہ تھا جس کے اندر فرقہ واریت بھی اپنے عروج پر تھی۔ آپ ذرا 80 کی دہائی جو لوگ ہمارے اس دور کے اندر باشعور عمر میں تھے تو وہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ 80 کی دہائی پاکستان میں 70 اور 80 کی دہائی فرقہ واریت کا عروج تھا۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے، اس فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت تھی۔ کتنی قتل و غارت عام تھی اس زمانے میں، اس موضوع پر جلاؤ، گھیراؤ، جھگڑے، فساد، شہروں کے درمیان، مساجد کے اندر ایک دوسرے کے مسلک کو برداشت نہ کرنا اور نکال دینا مساجد سے۔ اتنی زیادہ تنگی اور ترش تعلقات تھے مسالک کے درمیان اس دور کے اندر۔ یہ اس دور میں شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کی ایک خاص مقصد کی خاطر بنیاد رکھی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ منہاج القرآن کی بنیاد اتحاد امت کے اصول پر قائم ہے، کہ یہ ہر فرقہ واریت سے بلند ہے اور اتحاد امت کے درس پر قائم۔ تو اتحاد امت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اپنے علمی ڈفرینسز کو رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت، احترام اور محبت کے رشتے میں یوں جڑ جائیں کہ جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں۔ یہ وہ پہلا تصور تھا۔ دوسرا، تحریک منہاج القرآن نے مساجد نہیں بنائی۔ اب یہ لوگ جو دور دراز بیٹھے دیکھتے ہیں منہاج القرآن کو اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہ منہاج القرآن کی آغاز مساجد نہیں ہے، نہ یہ وہ رسمی چلنے والی مذہبی جماعتوں کی طرح جماعت ہے، نہ یہ رسماً چلنے والی سیاسی جماعتوں کی طرح جماعت ہے۔ آپ نے اس تصور، اتحاد امت کے تصور پر اس کی بنیاد رکھی، اور آغاز آپ نے فرمایا کہ میں تعلیمی ادارے قائم کروں گا، کیونکہ آپ نے تشخیص فرمائی کہ ایک قوم جو مسلکی بنیادوں پر تقسیم ہے، سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہے، معاشی بنیادوں پر تقسیم ہے، ان سب کو یکجا کر کے ایک قوم اگر بنانا ہے تو پھر وہ ایک نصاب کے ذریعے وجود میں آئے گی، تبھی یہ قوم ایک قوم بن سکے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اس ایک نصاب کو پڑھائے جانے کے لیے تعلیمی ادارہ جات موجود ہونا ضروری ہیں جہاں پہ وہ فکر ایک پوری قوم کو دی جا سکے۔ تو آپ نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت جن پہلے سیٹ آف انسٹیٹیوشنز کا آغاز فرمایا وہ سکولز اور کالجز تھے، سٹینڈرڈ تعلیم کا، اور اس کے اندر آپ نے امن کی تعلیم دی۔ اس کے اندر آپ نے یہ سلوگن ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تعلیم تو ماڈرن سائنسز کی ہوگی، لیکن بچوں کو کردار محمدی دیا جائے، اس کے ساتھ اپنے دروس اور خطابات کے ذریعے لوگوں کی تربیت، ان کے اندر سے فرقہ واریت کا خاتمہ، نفرت کا خاتمہ۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام کی 52 ایئرز کی سٹرگل میں کبھی کسی ایک خطاب میں، ان کے 10,000 خطابات شیخ الاسلام کے ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور آڈیو ریکارڈڈ ہے، 10,000، کسی ایک خطاب کے اندر
کسی ایک شخصیت کا نام لے کر آپ نے کبھی کسی کو سخت لفظ نہیں ارشاد فرمایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی مسلک کو بھی گالی نہیں دی، صرف محبت کا پیغام آپ نے دیا ہے، کیونکہ آپ کی مکمل فکر ہی نفرت کا خاتمہ اور محبت کے فروغ پر قائم ہے، تاکہ امت میں اتحاد واپس آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا واحد پلیٹ فارم اس دور میں ہے کہ جس کے سٹیج پر ہر طبقہ فکر آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر مختلف فورمز وجود میں آتے رہے، یہاں تک کہ پورے ملک میں اس وقت 650 سے زائد سکولز اور کالجز منہاج القرآن چلا رہا ہے، جس میں اس وقت 1.25 لاکھ بچہ پڑھتا ہے۔ پھر ان سکولز کے ذریعے کم و بیش 15,000 سے زائد خاندانوں کو روزگار بھی میسر آیا ہے۔ پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے ویلفیئر اور فلاحی کاموں کی بھی ایک بنیاد رکھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے، جہاں پر مختلف آرفن کیئر ہومز، جن کو سادہ زبان میں یتیم خانے کہتے ہیں، وہ معیاری نوعیت کے ایسے ادارے قائم کیے جہاں پر یتیم بچوں کی پرورش اور کفالت کا سب سے بہترین نظام ہے۔ لاہور ہو، کراچی ہو، سیالکوٹ ہو، وزیر آباد ہو، دیگر شہروں کے اندر بھی تیزی کے ساتھ وہ آرفن کیئر ہومز کا ایک نیٹ ورک قائم ہوا۔ 5,000 غریب خاندانوں کی اجتماعی شادیوں کے ذریعے ان کے زیور اور فرنیچرز وغیرہ کی وہ خدمت بھی انجام دی جا چکی ہے۔ علمی فکری لٹریچر کی بات کریں تو آپ کو شخصیات ملتی ہیں، کسی نے بڑے بڑے اسکالرز علماء ہیں، کسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، کسی نے 4 لکھی ہیں پوری زندگی کے اندر۔ شیخ الاسلام جیسی شخصیت ہے، اب تک ان کی 650 سے زائد کتابیں چھپ چکی ہیں، یعنی 2، 4، 5، 10، 12 کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے، یہ سینکڑوں کا ڈیفرنس ہے کہ جو امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر مختلف شخصیات، علماء کرام کو، مختلف مذہبی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں کام ہے تو پاکستان میں انجام دے رہے ہیں، کوئی انڈیا کی شخصیت ہے تو انڈیا میں کام کرتی ہے۔ ایسی آپ کو جامع شخصیت نظر نہیں آتی کہ پوری دنیا میں 100 ملکوں میں جس نے کام کیا ہو اور 100 ملکوں کی اقوام میں کام کر رہی ہو۔ پھر منہاج یونیورسٹی لاہور، ایک چارٹرڈ یونیورسٹی کی بنیاد آپ نے 1986 میں رکھی، آج اس میں 15,000 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، 150 سے زائد انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں۔ سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، انجینئرنگ، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، سافٹ ویئر انجینئرنگ، لا، کرمینالوجی، سائنسز، دنیا جہاں کی آپ جو ڈگری دیکھ لیں، 150 ڈگریز وہاں کروائی جاتی ہیں۔ 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں، 1,000 اساتذہ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، اور بہترین معیاری یونیورسٹی ہے۔ پھر اسی طرح پاکستان سے باہر انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں، یورپ میں، دنیا کے 100 ملکوں میں اسی طرح کی خدمت منہاج القرآن انجام دے رہی ہے، اور ہزارہ کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس فکر سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح ہر پہلو کو شیخ الاسلام نے اپنی زندگی میں آپ نے ٹچ فرمایا اور اس تک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اسی طرح سیاسی محاذ پہ بھی آپ نے خدمت انجام دی، اور وہ ایک سٹرگل پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی بھی فرمائی۔ پھر مدارس کا ایک بہت بڑا ایک ایریا خالی تھا، جہاں پر یہ درس نظامی کے نام سے 300 سال پرانا نصاب رائج تھا۔ کتنا پرانا؟ 300 سال سے مدارس کا نصاب ہی تبدیل نہیں ہوا تھا، تو علماء میں جدت کہاں سے آتی؟ پھر جس طرح پاکستان میں مختلف وفاق چل رہے ہیں، جس طرح تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے، اتحاد المدارس ہے، مختلف ناموں سے متعلق کے، اس طرح پھر حکومت پاکستان کی طرف سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کو نظام المدارس کے نام سے اپنا وفاق بھی مل گیا، بورڈ، مدرسہ بورڈ، کچھ سال پہلے۔ تو جس طرح ہر فیلڈ کے اندر جدت منہاج القرآن نے اور شیخ الاسلام نے دی، اسی طرح مدارس کے اندر بھی سکولز تو پہلے بنا چکے تھے 650، اب مدارس کے اندر بھی پھر جدت دیتے ہوئے شیخ الاسلام نے 300 سال کے بعد علم دین اور مدارس کے نصاب کو ریوائز کیا،
یہ بھی خدمت اللہ پاک نے منہاج القرآن کے ذریعے دی۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔